بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کلت الألسن عن غایت صفته والعقول عن کنہ معرفته وتواضعت الجبابرة لہیبته وعنت الوجوه لخشیته وانقاد كل عظيم لعظمته والصلاة والسلام على حبيبه وأشرف بريته بشير رحمته ونذير نقمته حافظ سره ومبلغ رسالاته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وآله الشموس الضحى وأقمار الدجى وسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الأبدية على معاديهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد فعن مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فيما نقل عنه في مناجاته الشعبانية إلهي من تعرف بك غير مجهول ومن تعرض بك غير مخذول ومن لاذ بك غير مخذول ومن أقبلت عليه غير مملوك صلوات یہ مجلس حیدرآباد شہر کے اس مکان اور اس عزاخانہ کے بانی جناب سید مردان حسن جعفری کے ایصال ثواب کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے۔ دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ان کی ہر خطا سے درگزر فرمائیں، ان کی اچھائیوں کا اجر جمیل عطا فرمائیں، ان کی نسل کو اور ان کی اولاد کو اہل البیت علیہم السلام کے راستے پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو آباد رکھنے کی انہیں توفیق عطا فرمائیں۔ مجلس میں موجود سارے مومنین ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں۔ ایک مرتبہ آپ سے فاتحے کی درخواست ہے۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد
اللهم اغفر له وارحمه واسكنه في فسيحة جنتك واحشره مع محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد. جب میں مجلس کے لیے آ رہا تھا، کراچی سے نکل رہا تھا، تو ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ میں موت کے حوالے سے کچھ آرائز عرض کروں کہ موت ایک مسلم حقیقت ہے، چاہے کوئی کسی دین کا پابند ہو یا سرے سے ملحد ہو، خدا کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، سب کے پاس ایک اٹل حقیقت ہے. لیکن موت کے آنے کے بعد کیا ہوگا اس کے حوالے سے الگ الگ آراء ہیں. تو وہ آراء کون کون سے ہیں، کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے، اس پہ گفتگو کرنا ارادے میں تھا. لیکن راستے میں چلتے چلتے گاڑی میں ذہن میں ایک نئی بات آ گئی، اور وہ یہ کہ ہم ماہ مبارک شعبان میں ہیں، اور اس ماہ شعبان میں پڑھی جانے والی دعاؤں میں اور مناجاتوں میں ایک مناجات مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب سے اس سے منقول ہے، بہت ہی باکمال مناجات ہے، مناجات شعبانیہ. میں نے سوچا کیوں نہیں اس کے کچھ فقرات کے اوپر میں گفتگو کروں، خوب توجہ کریں. ہدف کیا ہے، کیوں میں نے موضوع چینج کیا، ہدف میرا مقصد کیا تھا؟ ہدف اور مقصد یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اہل البیت کی میراث سے آگاہ ہو جائیں. اہل البیت نے جو کچھ ہمیں چھوڑا ہے ہم اس سے زیادہ آگاہ ہو جائیں. ہمیں نام تو معلوم ہو، مثلا ہر مہینے کی مناسبت سے اہل البیت کے خزانے میں کیا کچھ ہے اس سے ہمیں آگاہی تو ہو. ماہ شعبان کے حوالے سے ایک دعا ہے، ایک مناجات ہے، مناجات شعبانیہ. اس کا میں نے انتخاب کیا چونکہ یہ ماہ شعبان بھی ہے اور مناجات شعبانیہ بھی ذہن میں آ گیا. اس کا ہر فقرہ بے مثال ہے، لیکن جس کو میں نے اس میں سے منتخب کر کے آپ کی خدمت میں آغاز کلام میں پڑھا، سرنامہ قرار دے کر وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ارشاد ہوتا ہے کہ الہی من تعرف بک غیر مجہول، معبود جو تیرے ذریعے سے پہچانا گیا، پھر وہ مجہول کیسا؟ جس کا شناخت، جس کی شناخت تو بن گیا، دنیا کی طاقتیں محو ہو جائیں گی لیکن وہ مجہول کبھی نہیں ہوگا. غیر مجہول. وَمَنْ لَاذَ بِكَ غَيْرُ مَخْذُولٍ، اور جس نے تجھے اپنی پناہ گاہ بنایا، تیری پناہ میں آ گیا، وہ کبھی رسوا نہیں ہو سکتا، وہ کبھی رسوا نہیں ہو سکتا. وَمَنْ أَقْبَلْتَ عَلَيْهِ غَيْرُ مَمْلُوكٍ، اور جس پر تو نے نظر رحمت ڈال دی، تیری نگاہ جس پر پڑ گئی، وہ پھر تیرا ایسا ہوا کہ کسی اور کا مملوک بن ہی نہیں سکتا ہے. مملوک یعنی غلام. غلام اوروں کا غلام وہ ہوتا ہے کہ جس کی طرف اللہ نے پیٹھ پھیر لیا ہو. جب اللہ کسی کی طرف پیٹھ پھیرتا ہے تو پھر وہ اس کا اور اس کا غلام بن جاتا ہے.
لیکن جس کی طرف اللہ کی نظر رحمت پڑ جائے وہ پھر کسی اور کا غلام نہیں بن سکتا ہے۔ یہ 3 جملے خوب توجہ فرمائیے۔ انسان فطرتاً تینوں چیزوں کا طالب ہے، اپنی زندگی میں ان تینوں چیزوں کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ نمبر 1، وہ چاہتا ہے کہ میں گمنام نہ ہو جاؤں، زندگی میں بھی مرنے کے بعد بھی گمنام نہ ہو جاؤں، میں یاد رہوں۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے، میں باقی رہوں، میں زندہ رہوں۔ ادارے کے گھر میں ایک مادی نگاہ رکھنے والا انسان، مادہ کو سب کچھ سمجھنے والا، پیسہ کو، شہرت کو، ان چیزوں کو سب کچھ سمجھنے والا انسان اگر ان ہو جائے تو وہ کوفہ نہیں جائے گا، وہ شام جائے گا، کیونکہ وہاں پر چمک دمک اس طرف ہے، شام کی طرف جہاں چمک دمک ہے وہاں جائیں گے، اس طرف جائیں گے، کوفے کی طرف کوئی جائے گا نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ زمانہ ایسا ہے اس زمانے میں، لیکن زمانہ گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا۔ آج علی کہاں ہے اور اس کے مقابلے میں جو فرد تھا وہ کہاں ہے؟ آج تو اس کا پتہ تک نہیں ہے، گمنام ہو چکا، ختم۔ اور علی افق فکر بشر کے اوپر جلوگر ہیں علی بھی۔ میں آج بھی جب کہہ رہا ہوں علی تو نجف اشرف میں ان کی بارگاہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس کو یعنی ان کے کمال کی نشانی نہیں سمجھ رہا ہوں، اس کو ذکر نہیں کر رہا ہوں۔ آپ ادبا کو دیکھیں، شعراء کو دیکھیں، مصنفین کو دیکھیں، مقالے لکھنے والوں کو دیکھیں، اگر کوئی اسلام کی طرف متوجہ ہوا ہے تو ناممکن ہے علی کے بارے میں کچھ نہ لکھے، ناممکن ہے کہ کوئی علی کے بارے میں نہ لکھے۔ اما شام میں جو قوتیں تھیں وہ کہاں ہیں؟ ان کو گمنام ہو چکے، ختم ہو چکے۔ علی اب بھی قائم ہیں۔ وہ کتاب ایک مسیحی نے جو لکھی ہے، بہت خوبصورت کتاب ہے، 3 جلدوں میں، الصوت العدالت الانسانیہ، عدالت انسانی کی آواز۔ مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، انگلش میں بھی، اردو میں بھی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس میں انہوں نے ایک جملہ کہا ہے، وہ کہتا ہے کہ دنیا میں بہت سارے حکمران قتل کیے جاتے ہیں، لیکن وجہ ناانصافی، انہوں نے ظلم کیا تھا اس لیے مارے گئے۔ ایک حاکم ایسا بھی ہے کہ ظلم کی وجہ سے نہیں، شدت عدل کی وجہ سے قتل ہوا، شدت عدل کی وجہ سے۔ قتل علی لشدت عدل، علی قتل ہوئے ہیں شدت عدل کی وجہ سے۔ مسیحی ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے، مسیحی۔ کتنے ہندو ہیں کہ جنہوں نے کلام لکھا ہے امیر المومنین کے اوپر، کتنے غیر مسلم ہیں کہ جنہوں نے مقالے لکھے ہیں امیر المومنین علی بن ابی طالب کے اوپر۔ اس کے معنی یہ ہے کہ علی فکر بشر کے اوپر چھائے ہوئے ہیں، تو علی کا فکر بشر کے اوپر چھایا ہوا ہونا اس وجہ سے کہ علی نے جو کیا خدا کے لیے کیا، وہ چونکہ خدا کے لیے کیا اس لیے خدا نے اسے بلند رکھا۔ الہی من تعرف بک غیر مجہول، جس کی شناخت تو بن جائے وہ مجہول نہیں ہو سکتا، وہ فکر بشر کے اوپر چھا جاتا ہے، وہ کبھی بھی مجہول نہیں ہوگا۔ وَمَنْ لَاذَ بِكَ غَيْرُ مَخْذُولٍ، اور جو تیری پناہ میں آ جائے وہ کبھی رسوا نہیں ہوا، ذلت اور رسوائی اس کے قریب نہیں آئی۔ ہر انسان اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ
کہیں نہ کہیں رسوائی کو چکھتا ہے، اور یہ رسوائی سے خدا سے دوری کا نتیجہ ہے۔ جتنا جتنا انسان خدا سے دور ہوتا ہے، رسوائی کبھی نہ کبھی اس کے سامنے آ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں وہ رسوا ہو جاتا ہے۔ مگر جو خدا کی پناہ میں جائے وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا کتنی حکومتیں اہل البیت علیہ السلام کے خلاف بنی، جو رواروی میں اگر ہم کہیں تو اموی حکومتیں اہل البیت کے خلاف تھیں، عباسی حکومتیں اہل البیت کے خلاف تھیں، اور بعد میں عثمانی حکومت اہل البیت کے خلاف تھی۔ آج بھی صہیونزم اہل البیت کے خلاف ہے، اور متعصب ناصبی مزاج مسلمان وہ بھی اہل البیت کے خلاف ہیں۔ اتنے سارے مخالفین طول تاریخ میں رہے، ذرہ برابر کوئی دھبا اہل البیت کی زندگی کے اوپر وہ دکھا نہ سکے، ذرہ برابر کوئی دھبا، کوئی مثلا ناانصافی، پستی، مثلا ناجائز کام، کرپشن، اس طرح کی کوئی ذرہ برابر کوئی دھبا نہ دکھا سکا۔ حتیٰ ایک کتاب وہ ہمارے خلاف لکھی گئی ہے، اور بہت مشہور اور معروف کتاب ہے، اب اس کا نام ذہن سے نکل گیا، تھوڑی دیر میں ذہن میں آ جائے گا۔ اس کتاب کے اندر ہمارے خلاف وہ کتاب ہے، لیکن اس نے لکھا ہے کہ حضرت علی سے لے کے امام حسن عسکری تک جتنی اس کی نسل کے افراد ہیں، اپنے دور کے بے مثال افراد ہیں۔ ابن حجر کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے، بھلے نہیں رہنا جو سلوات پڑے بآواز بلند، کہ بے مثال افراد ہیں بندگی میں، خدا کی بندگی کرنے میں، علم میں، اور دین شناسی میں، دین کی معرفت رکھنے میں ان کی طرح کے کوئی فرد نہیں تھے۔ اس نے حضرت امام رضا کے بارے میں خاص طور پر گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ عالم دہر ہی، اپنے زمانے کا بے بدیل عالم تھے۔ اچھا، یعنی حکومتیں بنی ان کے خلاف، مگر ذرہ برابر بھی ان کے لیے کوئی ایسی چیز ثابت نہ کر سکیں یہ حکومتیں۔ حالانکہ ان کو جیل میں ڈال دیا، زہر دے دیا، تلوار کے ذریعے سے مارا، قتل عام کیا، سب کچھ کیا، لیکن ان کے دامن عمل اور ان کے کردار پر ذرہ برابر دھبا نہ ڈال سکے۔ یہ پتہ ہے، ایک جہت تو یہ کہ خدا نے اس کا وعدہ کیا تھا شروع میں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تم اے اہل بیت، تم سے رجس کو خدا نے دور رکھا ہے۔ جب دور رکھا ہے، خدا نے دور رکھا ہے، تو باطل حکومتیں جتنی بھی کوشش کریں رجس ان کے قریب نہیں آ سکتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ خدا کی پناہ میں تھی۔ جب خدا کی پناہ میں جاتا ہے تو وہ رسوا اور ذلیل نہیں ہوتا، وہ عزت پاتا ہے، اور وقار اور عزت اور عظمت کا مالک ہوتا ہے۔ تیسری چیز، وَمَنْ أَقْبَلْتَ عَلَيْهِ غَيْرُ مَمْلُوكٍ، اے معبود جس کی طرف تو نے نظر رحمت ڈال دی، وہ تیرا ایسے بنا کہ پھر کبھی کوئی بھی اس کے اوپر حکومت نہ کر سکا۔ وہ کسی کا غلام نہیں بنا، وہ ہمیشہ آزاد رہا۔ اس آزادی کو پانے کے لیے خود کو
ایسے بنانے کی ضرورت ہے کہ خدا کی رحمت ہمارے اوپر پڑ جائے. ہمارے گھر، ہمارا کنبہ، ہماری زندگی، ہم سب کو ایسا بنانا چاہیے کہ خدا کی عنایتیں آپ کے اوپر ہوتی رہیں. خاص طور پر یہ اشہر حرم، یہ محترم مہینے رجب، شعبان، رمضان، یہ بہت قیمتی مہینے ہیں. ان مہینوں میں خود کے اپنے اندر ایسی تبدیلی لانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ خدا کی رحمت ہمارے اوپر پڑ جائے. جب خدا کی رحمت پڑتی ہے پھر انسان مملوک نہیں ہوتا ہے. انسان پر کوئی حکومت کر بھی نہیں سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا ہے. اہل البیت کے علاوہ اگر آج کی زندگی میں کوئی مثال دکھانا چاہوں، مثلا جمہوری اسلامی ایران، خوب غور کریں، اچھی طرح دقت کریں. انقلاب آئے ہوئے تقریباً 40 سال ہوئے. ان 40 سالوں میں ایک کمزور اور تازہ کھلنے والا پھول، تازہ مثلا جو اگنے والا پودا، اس کے اوپر چاروں طرف سے حملے ہوئے. شروع ہی سے عبری بھی اس کے خلاف تھے، غربی بھی اس کے خلاف تھے، عربی بھی اس کے خلاف تھے. مسیحیت، صہیونزم ان کے مخالف، مغربی قوتیں ان کے مخالف، عربی ممالک ان کے مخالف. اور ایسا لگ رہا تھا کہ آج جائے کل جائے. شروع میں آپ لوگوں کو یاد ہے کہ فلاں تاریخ کو یہ حکومت ختم ہوگی، فلاں کو ختم ہوگی، فلاں کو ختم ہوگی، یہاں تک کہ حضرت امام خمینی جب وفات پا گئے تو ان کی وفات کے بعد اب لوگوں کو زیادہ امید ہو گئی، یعنی لوگوں سے مقصود ان کو، دشمنوں کو زیادہ امید ہو گئی کہ اب ختم ہو جائے گی. لیکن نہ تب ختم ہوئی نہ اب ختم. ان کو ختم ہونے کی آرزو رکھنے والے ختم ہو گئے، لیکن یہ رہے. اور نہ صرف رہے، روز بروز طاقتور ہوتے گئے. اچھا، یہ طاقتور جب میں کہتا ہوں تو اس سے میرا مقصود دفاعی اعتبار سے نہیں ہے، صرف دفاعی اعتبار سے طاقتور ہونا نہیں ہے، کئی اعتبار سے طاقتور. نمبر 1، نظریاتی اعتبار سے طاقتور ہونا. ایک مضبوط نظریے کے اوپر حکومت ہو اور وہ اس نظریے میں طاقتور ہو. نمبر 1 یہ. اور خطے کے ممالک کے اوپر اثر انداز ہونے کے اعتبار سے طاقتور ہونا، اس اعتبار سے طاقت. 2. اور نمبر 3، دفاعی اعتبار سے طاقتور کہ کوئی دشمن ملک ان کے اوپر چڑھائی کرنے کی ہمت نہ کر سکے. ہر اعتبار سے یہ ملک مسلسل بڑھتا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے یہ ممکن ہے امریکہ جیسی طاقت مخالف ہو اور یہ مسلسل طاقت کے ساتھ بڑھ جائے؟ کیسے ممکن ہے؟ خدا کی قسم میں اس کے علاوہ اور کوئی نتیجہ نہیں لیتا. یہ چونکہ خدا کے ساتھ ہیں، چونکہ خدا کے ساتھ ہیں، خدا نے ان کو سنبھالا ہے، خدا نے ان کو سنبھالا ہے. اس زمانے میں جب ایران عراق کی جنگ چل رہی تھی، ہم پڑھ رہے تھے وہاں پر ایران میں. جب وہاں سے واپس اپنے ملک میں پاکستان میں آتے تھے تو لگتا تھا کہ ہم کسی ریزنیبل کنٹری میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی یہ ملک ایک اچھا ملک نظر آتا تھا. ان کا ملک کمزور. اب ایسا ہے کہ جب وہاں سے واپس آتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم کسی کھنڈر میں پہنچ رہے ہیں. کیوں ایسا ہوا؟ چونکہ انہوں نے خدا کو چھوڑ دیا تو ان کا یہ حشر ہوا. انہوں نے خدا کو اپنایا، اس لیے ان کی یہ حالت ہو گئی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہیرا پھیری اور شیطنت اور ان چیزوں کے ذریعے سے ہم طاقتور. احمق ہیں وہ لوگ
جو مثلا فرض کریں کہ وردی کی قوت کے بنا پر یا کسی اور قوت کے بنا پر اس خوش فہمی میں اور خبط میں مبتلا ہے کہ وہ ڈنڈے کی زور پہ قابض رہیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے خدا کے ساتھ ہونے کی ضرورت ہے، خدا کے ساتھ ہو جاؤ۔ وَمَنْ لَاذَ بِكَ غَيْرُ مَخْذُولٍ، جو تیری پناہ میں آ گیا وہ کبھی رسوا نہیں ہوا۔ یہ مولا امیر المؤمنین کا کلام ہے۔ وَمَنْ لَاذَ بِكَ غَيْرُ مَخْذُولٍ، جو تیری پناہ میں گیا وہ کبھی بھی رسوا نہیں ہوا۔ رسوائی سے بچنا چاہتے ہو تو پناہ خدا میں چلے جاؤ، ہیرا پھیری اور شیطنت نہیں، خدا کی پناہ میں جانا، انصاف اور عدالت کے ساتھ پیش آنا، یہ ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں رہیں گے، ایسا نہیں کریں گے، چند دنوں کے اندر ہوا اکھڑ جائے گی اور رسوا ہو کے رہیں گے۔ یہ قطعی ہے، یہ یقینی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ وَمَنْ أَقْبَلْتَ عَلَيْهِ غَيْرُ مَمْلُوكٍ، اور جس پر تیری نظر پڑی، مولا امیر المومنین کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَقْبَلْتَ عَلَيْهِ، جس پر تو نے نظر رحمت ڈال دی، یعنی کوئی اس لائق ہوا کہ اس پر خدا کی نظر پڑ جائے، پھر وہ آزاد ہے، وہ مملوک نہیں ہے، وہ آزاد ہے، وہ اپنی پالیسیوں میں بھی آزاد ہے، اپنے عمل میں بھی آزاد ہے، وہ آزاد پالیسی بنا سکتا ہے۔ کون ملک آزاد ہو سکتا ہے؟ جو خدا، جس پر خدا کی نظر رحمت پڑ جائے۔ اس کے علاوہ ہر ملک غلام ہے، اس کے علاوہ ہر ملک، چاہے وہ دیوانہ آج کل جس کا صدر بن گیا ہے وہ ملک، وہ بھی غلام ہے۔ غلام نہ ہوتا تو پوٹین کو اتنے بڑے یعنی سہولتیں دینے کا پابند نہ ہوتا، یہ خود ایک غلامی ہے۔ ہر ملک غلام ہے، جو خدا تک نہیں پہنچا وہ غلام ہے، اور جو خدا تک پہنچا وہی آزاد ہے، خدا تک پہنچنے والا آزاد ہے۔ بس میری گفتگو تقریباً جو میسیج میں دینا چاہتا تھا وہ پہنچا دیا۔ برادران گرامی قدر، اس پوری گفتگو کے بعد کیا حاصل ہوا؟ آج ہمارا جو معاشرہ اور جو سوسائٹی ہے وہ سوسائٹی مادی سوسائٹی ہے، میٹریلسٹک سماج، جس میں شہرت، پیسہ، روپیہ مثلا فرض کر لیں، ان چیزوں کو تلاش کیا جاتا ہے اور خیال کرتے ہیں کہ یہی کامیابی ہے۔ نہیں جناب، یہ چند دنوں کی ہے، اس کے بعد پھر مٹ جائیں گے۔ آپ یا میں شام کے اس حکمران سے زیادہ تو نہیں کمائیں گے، اس سے بہتر حکومت تو ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گی، وہ آج کہاں ہے؟ گم ہو چکا، ختم۔ مگر حسین اب بھی موجود ہیں، مگر علی اب بھی موجود ہیں، اور فکر بشر کے اوپر چھائے ہوئے ہیں، اور بہت ممکن ہے کہ کل کے آنے والے دور میں علی آج سے زیادہ چھا جائیں۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے، بیدار تو ہو لینے دو، اس سے کہ حسین عزت ہیں اور ہر قوم عزت چاہتی ہے، اس لیے ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اس کے لیے خدا کا ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں، غفلت میں پڑ جاتے ہیں، بیوقوفی میں پڑ جاتے ہیں، ہم خیال کرتے ہیں خدا کے بغیر کامیابی ہو، کوئی اس طرح کا راستہ نہیں ہے، خدا کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے کامیابی کا۔ جناب ڈاکٹر اقبال لاہوری، انہوں نے فرمایا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اس نے اپنے انداز میں ایک بات کہہ دی کہ اگر تم ہزاروں سجدوں سے بچنا چاہتے ہو، اس کے سامنے، اس کے سامنے، اس کے سامنے جھکنے سے، تو خدا کو پہچانو اور اس کی پناہ میں جاؤ۔
اچھا، ایک چیز پر میں بہت سی جگہوں پر یہ ذکر کر چکا ہوں، آپ نے بھی سوچا ہوگا، غور کریں۔ امام حسین علیہ السلام کیا کسی پریشر میں آ کے یزید کی حکومت کے مخالف رہے؟ کوئی مشکل تھی؟ ان کا کوئی ذاتی فائدہ تھا؟ اچھا، امام حسین کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی اگر وہ خاموش اپنے گھر میں رہتے، مدینے میں رہتے خاموشی کے ساتھ، کسی کے ساتھ کوئی ٹچ کیے بغیر خاموشی کے ساتھ اپنے گھر میں رہتے تو اس کا کوئی نقصان نہیں تھا۔ برادران اچھی طرح غور کر، میں آگے بڑھوں گا لیکن ایک جملہ کہے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا۔ آج جمہوری اسلامی ایران اگر فلسطین کی حمایت سے ہاتھ اٹھائے، اسرائیل کی مخالفت نہ کرے، تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ساری قوتیں اس کی ہوں گی۔ کوئی تکلیف ہے اسے، کیوں ایسا کر رہا ہے؟ ہاں، وہ خدا جس کے ساتھ ایک تعلق ہے، اس خدا کے ساتھ تعلق حسین کا بنا تو اس نے یزید کو ٹھکرا دیا، خمینی جب اس خدا کے ساتھ بنا تو امریکہ کو ٹھکرا دیا۔ خدا کے ساتھ، اور عزت اسی میں ہے، عزت اسی میں ہے، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اسی میں ہے۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے، امام حسین کے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ آپ یقین کر لیں، اہل مطالعہ جانتے ہیں کہ جناب معاویہ اپنے زندگی کے آخری ایام میں مدینہ آئے تھے اپنے بیٹے کی حکومت کو استوار کرنے کے لیے، لوگوں سے رائے لینے کے لیے اور زمینہ سازی کرنے کے لیے۔ اس نے حضرت ابا عبداللہ الحسین سے بھی ملاقات کی اور اس میں کہا کہ آپ سردار ہیں، آپ قبیلہ قریش کے سردار ہیں اور آپ ہمارے سر کے تاج ہیں، آپ یوں ہیں، آپ یوں ہیں، آپ کے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ میں بیٹے سے کہوں گا کہ جتنا آپ کو اس وقت بیت المال میں سے حصہ دیا جاتا ہے اس سے زیادہ دیا جائے گا، اور اب جہاں جس کی حمایت کرنا چاہیں گے اس کی حمایت ہوگی۔ امام حسین نے اس وقت جو جواب دیا وہ تو دیا، لیکن اچھا چلو میں بتا ہی دیتا ہوں۔ جاتے ہوئے اس نے اشرفیوں کی ایک تھیلی جو لوگوں کے لیے تھوڑی سی دیتے تھے، ان کو 3 تھیلیاں دے دی اشرفیوں کی۔ حضرت ابا عبداللہ الحسین نے اپنے اس غلام کو جو اس کا گھوڑا لیے ہوئے کھڑا تھا باہر، اس کو بلایا اور کہا یہ لو، جو دیا تھا وہ سارا اس کی طرف پھینکا، یعنی اس کو رسوا کیا۔ تم جو دے رہے ہو وہ تو ہم اپنے نوکروں کو دیتے ہیں۔ یعنی اس طرح سے اس کو رسوا کیا کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے میرے سامنے۔ اس کے باوجود کیوں ایسا قدم اٹھایا؟ کیوں؟ امام حسین کے لیے ذاتی طور پہ کوئی مشکل بات نہیں تھی، نہیں۔ کیوں اٹھایا؟ اس لیے کہ حسین جانتے تھے کہ میں امام ہوں، اور امام ہوں تو اس امت کی رہنمائی میری ذمہ داری ہے، میری خاموشی کی وجہ سے کہیں یہ گمراہ نہ ہو جائے۔ میں امام ہوں اور میں اس باطل نظام کو اکھاڑ پھینکنے کا ذمہ دار ہوں۔ یہ جملہ میں ابھی انہی دنوں میں کراچی میں کہیں پر مجلس میں کہہ چکا ہوں۔ اگر امام حسین سے بیعت طلب نہ بھی کی جاتی تب بھی حسین خاموش نہ رہتے، تب بھی خاموش نہ رہتے۔ حسین کی ذمہ داری تھی، اس لیے کہ وارث آدم ہیں، وارث موسیٰ ہیں، وارث عیسیٰ ہیں۔ ہم زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں نا، السلام علیکہ یا وارث آدم و صفوت اللہ، یا وارث نوح النبی اللہ، یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، یا وارث عیسیٰ روح اللہ۔ ہم یہ پڑھتے ہیں نا یہ سب جملے۔ تو جس طرح سے انہوں نے اپنے زمانے میں اپنے حصے کے مطابق حق کو بلند رکھا، اب عبداللہ الحسین کی ذمہ داری تھی حق کو بلند رکھنا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابا عبداللہ الحسین کو یہ بلندی عطا کی۔
یہ بلندی عطا کی۔ ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے ہمارے پاک و ہند کی، سید علی نقی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ ان کو جانتے ہوں گے جو میری عمر کے ہیں۔ وہ بزرگوار کہتے تھے کہ امام حسین نے کوئی نیا کام نہیں کیا، وہی کیا جو تمام پیغمبروں نے کیا، مگر امام حسین کے ساتھ وہ ہوا جو کسی پیغمبر کے ساتھ نہیں ہوا۔ یعنی جو آپ کے اوپر مصیبتیں آئیں اور جس طرح کے مصیبتوں کو سہا، وہ کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ کہاں کس پیغمبر کے ساتھ ایسا ہوا کہ ایک پہر کے اندر صبح عاشور سے عصر عاشور تک کے اس کم ترین مدت کے اوپر اندر تمام بھائی شہید ہوئے ہوں، تمام اصحاب و انصار شہید ہوئے ہوں، تمام بچے شہید ہوئے ہوں۔ اور کہاں ایسا ہوا ہے کہ 18 بھائیوں کے جنازے بہنوں کے سامنے ایک دن کے اندر سامنے آ گئے ہوں؟ کہاں ایسا ہوا ہے؟ اور کہاں ایسا ہوا ہے کہ 3 دنوں تک بچوں کو پیاسا رکھا گیا، العطش العطش کی آوازیں آتی ہوں؟ اور کہاں ایسا ہوا کہ کلمہ پیغمبر اکرم کا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہی پیغمبر کی بیٹیوں کو قیدی بنا کے کربلا سے کوفے تک اور کوفے سے شام تک لے جایا گیا؟ کہاں ایسا ہوا؟ کدھر ایسی مثال ملتی ہے؟ اجرکم علی اللہ۔ حضرت ابا عبداللہ الحسین جب مدینہ سے نکل رہے تھے، نکلنے سے پہلے نانا کے روضے پہ گئے، اور جب حضرت رسول اللہ کو دیکھا تو حضرت رسول اللہ سے کہا، نانا جان مجھے اپنے ساتھ رکھیے، میں دنیا میں جانا نہیں چاہتا۔ تو حضرت رسول اللہ نے فرمایا، شاء اللہ ان یراک قتیلا، میرے حسین اللہ نے آپ کے لیے بڑا منصب رکھا ہے، اور اس منصب تک پہنچنے کے لیے قربانیاں ضروری ہیں۔ جب تک شہید نہیں ہو جاؤ گے اس مقام تک نہیں پہنچو گے۔ خدا کی مشیت یہ ہے، اللہ نے چاہا یہی ہے کہ آپ قربان ہو جائیں اور پھر خدا اس مقام تک آپ کو پہنچا دے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس آخری 2-3 جملوں کی زحمت دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ جب ایک وقت ایسا آیا کہ جب امام حسین نے فنظر یمین و شمالا، دائیں بائیں دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا۔ ہمیشہ ہوتا یہ تھا کہ ایک طرف حضرت عباس ہوتے تھے، ایک طرف علی اکبر ہوتے تھے۔ جب وہ وقت آ گیا کہ جب حسین کے نہ دائیں طرف کوئی ہے نہ بائیں طرف کوئی ہے، تو آخری بار رخصت ہونے کے لیے خیمہ گاہ میں تشریف لے گئے، اور خیمہ گاہ میں جا کر بہنوں سے بیٹیوں سے رخصت ہوئے اور سب کو سلام کیا۔ رخصت ہونے کے بعد جب میدان کی طرف گئے، تلوار نکالی، حملہ آور ہوئے تو سامنے سے لوگ بھاگ رہے تھے۔ حضرت نے فرمایا، کہاں بھاگ رہے ہو؟ کیا تم وہ نہیں ہو جنہوں نے میرے بیٹے کے سینے میں برچھی مارا؟ کیا تم وہی نہیں ہو جو میرے بھائی کے شان قلم کیے؟ آؤ ایک بھوکے کی جہاد دیکھو، آؤ ایک پیاسے سے مقابلہ کر لو۔ اور آگے بڑھتے جا رہے تھے، دشمن پیچھے ہٹتے جا رہے تھے۔ حضرت ابا عبداللہ ایک حد تک ان کا پیچھا کرتے تھے۔ آیت اللہ مطہری لکھتے ہیں کہ دور تک نہیں جاتے تھے، ایک حد تک جانے کے بعد واپس آتے تھے۔ ایک ٹیلا تھا، ایک چھوٹا سا ٹیلا، اس ٹیلے کے اوپر چڑھ کر اپنے نیزے کے سہارے کھڑے ہو کر اللہ اکبر اللہ اکبر جب یہ بلند کرتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی، ایک تو اللہ کی کبریائی کا اعلان، اور دوسرا بہنوں کو یہ اطلاع دینا کہ میری بہن زینب ابھی میں زندہ ہوں، بہن ام کلثوم ابھی میں زندہ ہوں، جب تک میری آواز آتی رہے گی میں زندہ ہوں۔ اجرکم علی اللہ۔ مگر وہ وقت جب آ گیا
جب ذوالجناح زخمی حالت میں باگیں کٹی ہوئی جا بجا خون لیے ہوئے جب خیام کے دروازے پر آ کر ہنہنانے لگا تو حضرت زینب نے جناب سکینہ سے فرمایا سکینہ بیٹی بابا ایک مرتبہ پھر شاید ملاقات کے لیے آئے ہیں جاؤ، اس لیے کہ حسین نے کہا تھا میرے زندہ ہوتے ہوئے باہر نہ نکلنا، اس لیے حضرت زینب باہر آئی نہیں، جناب سکینہ کو بھیجا، بچی تھی۔ جب جناب سکینہ یہ سوچ کر کہ بابا آئے ہیں گلے ملوں گی اس تمنا کے ساتھ باہر نکلتی ہیں تو کیا دیکھتی ہے ذوالجناح ہے، زن ڈھلا ہوا ہے، زخمی حالت میں ہے۔ اس حال میں ذوالجناح کو دیکھا اور اس کے گردن میں اپنی باہیں ڈال دی اور ایک جملہ پوچھا، یا جواد ابی اسقی ابی ام قتلت شانا، اے میرے بابا کے وفادار رہوار، میرے بابا پیاسے گئے تھے، تم نے اسے کہاں چھوڑا؟ اور مجھے بتا تو صحیح آخر وقت میں کچھ پانی میسر آیا یا پیاسے ہی حالت میں؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الدُّعَاء بِحَقِّ زَهْرَا وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا۔ پروردگارہ ہم سے اس عمل قلیل کو قبول فرما۔ خدایا سید مردان حسنین جعفری کے سال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے، پروردگارہ اس بزرگوار کو اپنے آباء و اجداد کے ساتھ محشور فرما۔ خدایا ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، ان کی نیکیوں کا بہترین اجر عطا فرما۔ پروردگارہ ان کی اولاد کو بھی اور اس مجلس میں موجود تمام مومنین کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہم سب کو اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہمیں اپنے زمانے کے امام کے ظہور کے لیے تلاش کرنے والوں میں قرار دے دے۔ پروردگارہ ان کے زمان ظہور کو اگر ہم درک کریں تو ہمیں ان کے کارآمد اور جان نثار غلام بننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ان کے ظہور کے ایام کو قریب سے قریب تر فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہ